عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج 12 ربیع الاول کے اس پرکیف پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، جو کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آج کا یہ دن 12 ربیع الاول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا دن ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نجم باروی صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظم میں مدحت سرائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان، نعت گو شاعر جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نجم باروی صاحب، یہ ماہ ربیع الاول اور پھر 12 ربیع الاول کا مبارک دن کائنات کی تخلیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے باعث ہوئی، تو باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کا تذکرہ مختلف جو شخصیات ہیں بالخصوص سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، سیدہ شفا رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے فرمایا، اس پر کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج کے عظیم دن میں جی اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع آپ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ساری کائنات سے افضل ہے جی، اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور منفرد ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جو جلوہ گری ہے وہ بھی ساری کائنات سے منفرد ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کی اس دنیا میں جلوہ گری کا جو انداز ہے جی، وہ بھی آپ کی شان کے مطابق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باقی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، جی، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہلے ہوئی ہے، جبکہ آپ کی آمد کا تذکرہ ہزاروں برس بلکہ کہیں کہ لاکھوں برس پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ ولادت باسعادت سے پہلے یہ تذکارہ تھا۔ یعنی جیسے ہی عالم ارواح میں جی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ بتایا کہ آپ سب کو نبوت اور رسالت دے کے دنیا میں بھیجا جائے گا، جی، اور پھر میرے آخری نبی سبحان اللہ، ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائیں گے سبحان اللہ، اور اپنی منفرد شان کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ جی، تو تمہارا جہاں یہ کام ہے کہ تم نے میرا پیغام، میرے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں، جی، وہاں تمہارا یہ فریضہ بھی رہے گا کہ تم اپنی مجالس میں اپنی امت کے سامنے
میرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے تو پھر عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے خود تذکرہ فرمایا۔ جی خود تذکرہ جیسے قرآن حکیم میں بے ہے، شک۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خصوصاً انبیاء کو یہ بتایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا کیسے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میں تمہیں خود کر کے بتاتا ہوں کہ ایسے تذکرہ کرنا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن حکیم میں جب ہم دیکھتے ہیں جی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار کے جد امجد ہیں، جی ان کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جس تیرے حبیب کا تذکرہ ایک بڑی مدت سے ہو رہا ہے، تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد سے ان کو مبعوث سبحان اللہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ عظمتوں والے رسول جو ہیں انہوں نے آنا تو ہے جی، لیکن میں دعا کر کے یہ بھی تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہوں نے ان کی آمد کے لیے دعا فرمائی ہے، اور پھر یہ کہ اگر وہ میری اولاد سے ہو کر آئیں گے تو میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، یعنی اپنی مجالس میں فرمایا کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو تمہارے پاس پہلے کتاب موجود ہے، تورات ہے یا زبور ہے، تو اس کی تصدیق بھی کروں، لیکن میرا ایک اور فریضہ بھی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تمہیں یہ بھی خوشخبری دینے لگا ہوں کہ اب وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اب تم نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بس جب آئیں ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ کے دامن رحمت کے ساتھ ایک غلام کی حیثیت سے وابستہ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک نعمتیں ہیں اور اس کا جو فضل و کرم ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں حاصل ہو جائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 آیات بینات کا ذکر فرمایا جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے جد امجد، دیکھیں کس محبت سے، یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان چکا دیا ہے کہ ان کا تذکرہ کر دیا، فرما دیا کہ میں انہی کی دعوت کا نتیجہ بن کے آیا ہوں، اور بشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا میلاد بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی مرتبہ اپنا میلاد بیان کیا، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ باقی دنوں میں کبھی آپ روزہ رکھتے کبھی نہیں رکھتے تھے، لیکن پیر کا روزہ اکثر آپ رکھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ پیر کا روزہ جو ہے وہ ہمیشہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ولدت فیہ، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، میرا میلاد ہوا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں پیر کا دن کتنی مرتبہ آیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ہر پیر کو روزہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خوشی کا اظہار بھی فرمایا اور اللہ کا شکر بھی کیا، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک صالحین کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی
تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، اور تمام اسلاف اور صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فرمایا اسی دیر میرا میلاد ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں، یعنی جو آپ کی شان کے لائق تھا، اس انداز میں آپ نے اپنی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دیکھیے جی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جی جو میں یہ سمجھتا ہوں اس حیثیت سے ساری ماؤں سے افضل ہیں کہ وہ حضور کی ماں ہے، بے شک کائنات کی سب سے عظیم ماں، عظیم ماں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیثیت سے سب سے افضل ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ یعنی قیامت والے دن اگر کوئی ذکر کرے فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، یا فلاں فلاں کا باپ ہے، فلاں فلاں کا باپ ہے، جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوگا تو یقیناً اسی حوالے سے ہوگا کہ اب وہ تشریف لا رہے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ کتنی شان ہوگی، سبحان اللہ، جو خود کائنات کے سردار ہیں اور جن کے والدین کائنات کے والدین کے سردار ہیں، ان کے سردار کس قدر یعنی عظمت ہوگی بے شک قیامت والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد جی ولادت کے واقعات بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی ولادت ہو گئی، جی اس کے بعد میلاد کے، یعنی ولادت اور میلاد کا ایک ہی معنی ہے نا، جی جی تو میلاد کے واقعات بیان کر کے گویا جب تک آپ زندہ رہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے آپ فرماتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، نبی علیہ السلام آئے جو کائنات میں امتیازی شان کے ساتھ سبحان آئے اللہ، تھے۔ سبحان اب دیکھیے اس کی وجہ ایک اور بھی تھی ٹھیک کہ ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ مختلف خواب دکھائے گئے اور اس طرح کی مسرت والی باتیں جو ہیں، واقعات وہ دکھائیں گے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی جی کہ چونکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، تو سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 10 دن یا زیادہ سے زیادہ 15 دن شادی کے بعد آپ اپنے گھر میں رہے حضرت سیدنا عبداللہ۔ اس کے بعد تجارتی سفر پر تشریف لے گئے اور پھر واپسی پر مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آپ کو بہت غم تھا جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا انتقال ہی ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو وہ انتظار میں تھی کہ اب آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے۔ پھر انہیں یہ خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گئے، مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ پھر انہیں یہ انتظار تھا چلو آج ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، ترسوں۔ لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا انتقال ہی ہو گیا ہے، اس سے بڑا غم ان کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کرنے کے لیے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بطن مبارک میں وہ اس امت کا سردار نہیں، ساری کائنات کا سردار تشریف لے آیا ہے۔ تو پھر آپ کی توجہ ادھر ہو گئی، یعنی سیدنا عبداللہ کی جدائی کا جو غم تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھلا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظار میں لگا دیا۔ آمد کی خوشی جو ہے اس میں وہ غالب آ گئی، آمد کی خوشی غالب آ گئی۔ پھر کبھی کوئی خواب دیکھتی، یہاں تک کہ خواب میں انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ تشریف لائیں گے آپ کا یہ بیٹا نور نظر پیدا ہو تو ان کا نام بھی تم نے محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ عربی کی پیچیدگی، عربی کے نشیب و فراز، اس کی گہرائی دقت کو سمجھتی تھی۔ بالکل انہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہو سکتا ہے جس کی شان جو ہے زمین پر بھی ہو، آسمان پہ بھی بیان کی جائے، مخلوق بھی شان بیان کرے، اللہ بھی شان بیان کرے، اور ہر دن نئے نئے انداز میں بیان کی جائے۔ الذی یحمد حمدا کثیرا حمدا بعد حمد، یعنی ایک حمد کے بعد پھر حمد، اور نئے نئے انداز سے حمد کی جائے، تو وہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ نام ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے کی تو پھر شان ہی بڑی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ، اور یہاں میں عرض کروں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا نہیں ہے، جیسے مشہور ہے دائی نہیں ہے، کیونکہ دایا تو سیدہ شفا ہے جن کا بھی میں ذکر کروں گا کہ وہ ہے، کیونکہ دائی اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے اور والدہ کی مدد کرتی
کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں تشریف لائیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ سرکار کی والدہ ہیں جی، نبی علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر بھی انشاءاللہ درمیان میں آ جائے گا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ پریشان ہو گئی ہوں نبی علیہ السلام پر، اس کے در کچھ آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کے نظر نہ لگ جائے. جب وہ لے کے آئیں تو سیدہ حلیمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے وہی واقعات بیان فرمائے جو ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے، اور سیدہ حلیمہ کو بتایا کہ تم میرے بیٹے کو عام بیٹا نہ سمجھو. ویسے تو وہ بھی عام بیٹا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دن ہی پھیر دیے ہیں. سبحان اللہ. مجھے تو دیا بھی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مجھے تو بکریاں چرانے کی بھی بھیجنے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. جس علاقے میں آپ رہتی تھی باقی سب کے جانور بھوکے آتے تھے، اللہ اکبر، اور سیدہ حلیمہ کے جانور جو ہیں وہ پیٹ بھر کے آتے تھے. ان کو شان کا تو پتہ تھا، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اس امانت کی پوری طرح سے حفاظت نہ کر سکوں. تو جب وہ تشریف لائیں تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے سارے واقعات بیان کیے کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ابھی تک تو میرے بیٹے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری نظر میں وہ طاقت رکھی تھی. اپنے گھر کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، جب کبھی نظر اٹھاتی تھی تو بصرہ اور شام کے محلات مجھے نظر آ جاتے تھے. یعنی دیکھیے ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، سامنے دیوار بھی ہے، سامنے درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور ایک لمبا سفر بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت جو آپ کی والدہ محترمہ کو اس کا فیض نصیب ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہاں اندر بھی بیٹھی ہیں تو پھر نظر جب اٹھتی ہے تو وہ شہر دکھا دیے جاتے ہیں جو شہر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ شان ہے کہ مدینہ طیبہ سے نحامد دیکھ لیتے ہیں. اور سیدہ شفا جو ہے، سیدہ شفا وہ فرماتی ہیں جو سرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ والدہ محترمہ ہیں، اور یہی کہتی ہیں کہ مجھے یاد تھے ولادت کے واقعات، چونکہ میں نے یاد رکھے ہوئے تھے اس وقت کیا کیا عجیب واقعات رونما ہوئے تھے. اس لیے فرمایا جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہم بھی شامل تھے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم تو پہلے ہی متاثر تھے، ہم تو بچپن سے شاہد تھے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. جب ہاتھوں پہ لیا تو کسی نے آواز دی رحمہ کی ربو کی، تمہارا رب تم پر رحم فرمائے کہ تم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اللہ کے حبیب کو لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے سیدہ شفا فرماتی ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام کی والدہ کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے، جو دایا ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تو میری آنکھوں کی جو ایک طاقت ہے اتنی بڑھ گئی، بصارت اتنی بڑھ گئی کہ میرے لیے جو ہے وہ بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے. سبحان اللہ. درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نور والے نبی آئے ہیں، خود بھی نور ہیں اور نور عطا بھی فرمانے والے ہیں، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں بھی اور اس کے دل میں بھی ایسا نور رکھ دیتے ہیں، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. یعنی ہر ایک کو جو چمک نصیب ہوئی ہے، جو نورانیت نصیب ہوئی، چاہے وہ ہدایت کی نورانیت ہو، چاہے وہ نور یعنی عقلی ہو، چاہے وہ نور ظاہری ہو، چاہے وہ نور باطنی ہو، تو ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہو، نور ایمان ہو، سب حضور کے وسیلے سے، حضور کی نسبت سے، سرکار کی غلامی سے ہر ایک کو مل رہا ہے. اور اس سے فیض نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی عطا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو صرف یہی نہیں بلکہ دیکھیے یہ تو صحابہ کرام ہیں، سیدہ شفا تو صحابیہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تو صحابی ہیں، اور خصوصاً حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ وہ میلاد ہے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ بیان فرما سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری عمر تقریباً 8 برس تھی. اب عرب کا جو 8 برس کا بچہ ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہے، کیونکہ عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اور پھر کل کو ان کو نور ایمان بھی ملنے والا تھا، جس کو کل کو نور ایمان ملنے والا ہے نا اس کا بچپن بھی منفرد ہوتا ہے، جس کی نسبت
نسبت بعد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ قائم ہونی ہے نا، اللہ پہلے اسے نورانیت عطا فرما کائنات میں سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں یہی تو وہی ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت حسان بن ثابت صحابی ہیں، حضور کے درباری نعت خان سبحان اللہ، یعنی ایسے نعت خان ہیں جو نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھے۔ بے شک کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یاد فرماتے اور فرماتے کہ فلاں نے میری ہجب کی ہے، جواب کون دے گا؟ دوسرے صحابہ عرض کرتے حضور ہم ہیں، فرمایا نہیں، جو جواب حسان دے سکتا وہ تم نہیں دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں 8 سال کی میری عمر تھی تو میں نے ایک دن علی الصبح دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ ٹیلے کے اوپر چڑھ کے اس نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ رات کو ایک جو ستارہ ہے نا جس کا نام ہی احمد ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج رات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگے آپ کی ولادت یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے میلاد کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، میں نے وہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر جب لوگوں سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک یہودی جو ہے اس نے کہا کہ جو رات کو بچہ پیدا ہوا ہے مجھے وہ دکھائیے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نشانیوں سے میں ان کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا تو اس نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کو دیکھا، اور جب وہاں دیکھا کہ نور نبوت بھی ہے، مہر نبوت بھی ہے، بلکہ مہر یعنی ختم نبوت ہے، مہر جو ختم نبوت، ورنہ پہلے نبیوں کی پشت پر وہ مہر نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ بھی نبی تھے لیکن ان کی پشت پر یا کسی بھی جگہ پر اس طرح کی مہر نہیں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے اس دنیا میں جلوہ فرما اور مبعوث ہوئے تھے تو آپ کو یہ امتیازی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جب اس نے وہ مہر نبوت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو جب تھوڑا ہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ افسوس کہ اب بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی اور بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، اور یہ وہ آخری نبوت ہے کہ جس کے بعد تو کسی نبی نے ہی نہیں آنا ہے۔ تو میں اس لیے یہ افسوس کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل سے یہ جو سعادت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جن کا تذکرہ ہمارے انبیاء فرماتے رہے، تورات زبور انجیل میں وہ بھری ہوئی ہیں، اور ان کی مجالس میں جن کا تذکرہ ہوتا رہا، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو بچپن میں اس انداز میں دیکھا ہے کہ نرالی شان والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت عبد المطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں، تو آپ کا اصل میں نام جو ہے وہ شیبہ ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر پر سفید بال تھے، تو جب ان کے چچا جو ہے مطلب وہ مدینہ طیبہ سے لے کے آئے تو انہوں نے، چونکہ اس وقت ان کی حالت ایسی تھی، اچھے کپڑے نہیں تھے، دور سے آئے تھے، تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے۔ سفر کے آثار تھے نا، تو اگر وہ بتا دیتے کہ میرا بھتیجا ہے، لوگوں نے کہنا تھا کہ اپنی حالت دیکھو، ان کی حالت دیکھو، تو تم نے اپنے جو تمہارے بھائی تھے ہاشم ان کا انتقال ہو گیا، تم نے اپنے بھتیجے کا لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے غلام ہے، تو لوگوں میں معروف ہو گئے عبد المطلب۔ بعد میں انہوں نے بتا دیا لیکن یہ نام مشہور ہو گیا تھا۔ اب بھی کتابوں میں یعنی سیرت کی کتابوں میں اب بھی عبد المطلب بھی آتا ہے، شیبہ کہیں نہیں آتا۔ تو سیدنا عبد المطلب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا تو میں بیت اللہ شریف میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ بت جو ہے وہ گر رہے ہیں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آج اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار فرمایا، گھر تشریف لائے اور پھر ان کو لے جا کر بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کچھ اشعار بھی کہے۔ تو ان اشعار کی بھی ایک لمبی ترتیب ہے اور بحث ہے، پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ ان کا نام جو حضرت سیدنا عبد المطلب نے، لوگوں نے کہا جی نام کیا رکھا ہے؟ تو جیسے سیدہ آمنہ کو بتایا تھا وہی نام سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا، دل میں القاء فرمایا گیا۔ جب انہوں نے ظاہری شکل و صورت بھی دیکھی، سرکار کا آنا دیکھا، سیدہ آمنہ نے سارے واقعات بیان کر دیے، انہوں نے کہا پھر یہی ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہیے۔ جب لوگوں کی دعوت کی انہوں نے، لوگ جمع ہوئے
یعنی حضرت عبد المطلب نے دعوت فرمائی. ٹھیک. تو جب لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا جی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے, شہزادے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے فرمایا میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے. چونکہ اہل زبان تھے, جی. تو اہل زبان تھے, انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا عظیم نام, یہ تو کسی کا پہلے نام نہیں ہوا, آپ کے آباء و اجداد میں بھی کسی کا نام نہیں, بالکل صحیح. تو یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ زمین پر بھی ان کی تعریف کی جائے گی اور عرش پر اللہ کا جو ان کا خالق ہے وہ بھی ان کی تعریف فرمائے گا. یعنی خلق بھی تعریف کرے گی اور مخلوق بھی تعریف کرے گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہی وہی ہیں کہ جن کی تعریف خلق بھی کرے, خالق بھی کرے, زمین پر بھی ہو, آسمان پر بھی ہو, پوری کائنات میں ہو, بلکہ کائنات جب ختم ہو جائے تب بھی جس کی تعریف باقی رہے وہی ہیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو روایات میں یہ آتا ہے, سید آمنہ سلام اللہ علیہا ہی فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سجدے کی شکل ہوتی ہے, اپنے سر انور کو جھکایا ہوا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس کے بعد دعا کی, رب حبلی امتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے ایک امت بھی عطا کی ہے اور امت بھی ایسی عطا کی ہے جو سب سے آخر پر ہے, اور پھر پتہ نہیں کیسی ہوگی, کیسے اس کے عمل ہوں گے. اس لیے یا اللہ تیری حمد و ثنا کے بعد میری سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے, یا اس کی مغفرت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے, کیونکہ حبلی کا معنی یہ ہوتا ہے مجھے عطا فرما دے. یا اللہ تو وہاب ہے, بہت عطا فرمانے والا ہے, تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی, اور میں تیرا حبیب بن کے آیا ہوں. حبیب میں, محبوب اور محب میں تو کوئی اپنا نہیں, کوئی تیرا میرا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شب معراج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مانگنا ہے؟ عرض کہ یا اللہ وہی والی پہلی والی دعا ہی مانگنی ہے کہ میری امت کی مغفرت فرما دو. کئی مرتبہ سوالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ خذ خذ. اس کا مطلب یہ تھا حبیب تم ہی لے لو, یہ معاملہ تم ہی لے لو, تم ہی لے لو. یعنی جسے چاہو جنت میں لے جاؤ اور جسے چاہو جہنم میں دھکیل دو, ہم نے اختیار یا عطا فرما دیا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یعنی ہم نے آپ کو دینا ہی اتنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن حکیم کے اندر کون سی ایسی آیت ہے کہ, بلکہ آپ نے ہی لوگوں سے پوچھا کون سی ایسی آیت ہے جو ایک گناہ گار کے لیے بھی تسلی کا باعث ہو کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. کئیوں نے کوئی آیت, کسی نے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کسی نے کوئی اور آیت بتائی. آپ نے فرمایا اہل بیت میں ایک اور آیت مشہور ہے. سبحان اللہ. عرض کیا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی. یہ آیت مشہور ہے, وہ اس لیے مشہور ہے کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک اپنی رضا کا اعلان نہیں کریں گے جتنی دیر تک آپ کا ایک غلام بھی جنت سے باہر. سبحان اللہ. تو یہ والا سوف یعطیک ربک فترضی جو ہے اس کا اصل میں اظہار اس دنیا میں ہو رہا ہے, اس دنیا میں بھی ہوا ہے, لیکن اصل میں پھر اظہار تو قیامت والے دن ہوگا نا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے. سبحان اللہ. حالانکہ قیامت والے دن جو سجدہ ہے کسی اور کا سجدہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سجدہ وہی جو تم دنیا میں کر کے آیا نا اس کا فائدہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی اجازت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے, اور سجدے کا پھر اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو تم سے وعدہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی, اب آپ مانگتے جاؤ ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے, جتنی دیر تک آپ مانگیں کہ ہم عطا ہی کرتے جائیں گے. تو پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گری کے بعد جو پہلا اپنے سر انور آپ نے جھکایا ہے, سر انور جھکا کے گویا کہ سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ سجدے کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہلے سجدے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری گنہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اپنے غلاموں کو بھی بتا دیا کہ اگر تو نے دعا قبول
کروانی ہے نا سبحان اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا بے کرو، شک۔ اس لیے کہ میں نے تمہاری مغفرت کا سوال بھی سجدے کی حالت سبحان میں کیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان تو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا، آپ کو دودھ پلانے میں سب سے پہلے تو سیدہ پاک نے دودھ پلایا جو پوری کائنات کی ساری ماؤں سے سب سے پاکیزہ دودھ آپ کا سبحان اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ بے والسلام شک، نے بے دی۔ شک۔ لیکن ایک اور دیکھیے، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو میرے بیٹے کی جو ناف ہے وہ کٹی ہوئی ہے، سبحان اس اللہ کا تعلق میرے ساتھ نہیں سبحان اللہ۔ جڑ رہا ہے، تو اس سے بھی مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ مختون پیدا ہوئے، سبحان یہ ایک عظیم شان تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ مکحول پیدا ہوئے سبحان ہیں، اللہ۔ قدرتی سرما سرما ڈالا ہوا آنکھوں میں، سبحان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بھیجا ہے کہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں ضرورت ہی ہے، نہیں۔ ہم نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں ہی سرمگی عطا سبحان فرمائی، ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ جن آنکھوں نے کل خود اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا سبحان اللہ۔ واحسن منک لم لم ترقت عینی تو واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی اچھا، اس شعر کے اوپر جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بننے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے پوچھ لیا گیا کہ آپ کو کیسے بنایا؟ جی۔ اصل میں سوال حضور کی روح مبارک سے تھا سبحان اللہ۔ کہ آپ کو لباس بشری عطا کرنا ہے، بتائیے کیسے بنائے؟ سبحان جیسے آپ کہیں گے آپ کو ویسے ہی بنا دیں سبحان گے۔ اللہ۔ تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے یہی عرض کیا ہوگا، یا اللہ تو نے جو مجھے اپنا حبیب ہی بنانا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، جی۔ پھر ایسے بنانا کہ جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا جیسا کوئی بھی نہیں سبحان ہے، اللہ۔ اور پھر اظہار بھی فرما دیا جی۔ کہ چونکہ دنیا میں ایسا کوئی حسین نہیں ہے، اس لیے دنیا میں میرا کوئی اور اس طرح کا حبیب نہیں ہے سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدائیں میں جی۔ یعنی جو رضائی جی۔ والدائیں ہیں سرکار کی، ان میں سیدہ سویبہ بھی آتی ہیں، سبحان اللہ۔ جنہوں نے سب سے پہلے ابو لہب کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کے بھائی کے ہاں اولاد نرینہ ہوئی ہے۔ جی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اگرچہ بعد میں پھر وہ کفر پر مرا، لیکن خوش ہو کر اس نے انگلی کے اشارے کے ساتھ اللہ کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، اور اس جب کا وہ اجر مر بھی گیا- اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں، وہ جب مر گیا تو ان کے گھر والوں میں سے محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب میں جب حالت پوچھی، کہا حالت تو بڑی خراب ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے نا، میری اسی انگلی سے جس سے میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مشروب پلاتا ہے جس سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ جو آدمی کفر پر مرا ہے لیکن ایک اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی انہوں نے خوشی کی تھی، خوشی کا اظہار کیا تھا، بے شک بتیتا سمجھ کر ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو محروم نہیں رکھا اور قبر کے اندر محروم نہیں رکھا، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کرے گا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے سبحان گا۔ اللہ۔ اسے کیسے محروم رکھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا نا کہ بعض قبریں جو ہوتی ہیں وہ جہنم کے گڑھے ہوتے ہیں، اور بعض قبریں جو ہوتی ہیں جنت وہ کے باغ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ تو جنت کے باغ کن کی قبریں ہوتی ہیں؟ وہی ہوتی ہیں جو سرکار سے محبت کرتے بے ہیں۔ شک، بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ساری زندگی کرتے رہتے بے شک، ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے ساری زندگی بے کرتے شک، رہتے بے ہیں۔ شک۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، لیکن قیامت تک اس کا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں پھر بھی نہیں کر سکتے، بے شک، اس لیے کہ پہلی امتیں بلکہ پہلے انبیاء یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے دور میں بھیج دے، ہم بھی تیرے حبیب علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی شانیں دیکھیں، ان کی امتی بن جائیں، اور ہم نے مانگا بھی نہیں، بن مانگے اللہ نے اپنا حبیب ہی دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہمارا تو فریضہ ہے نا کہ ہماری آخری سانس تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر حضور کی غلامی کا جو ہمیں شرف حاصل ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ساری کائنات، صرف یہ نہیں کہ انسان، ساری کائنات ہی، جیسے بعض روایات میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کل تک تو ہماری کوئی بھی بات سننے والا نہیں تھا، آج اللہ کے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ ہمیں بھی کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوگی ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ہمارے بھی نبی بن گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اونٹ کو شکایت ہوئی حضور کی بارگاہ میں ہے جی، اگر کسی اور جانور کو شکایت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جیسے وہ اونٹ کے بارے میں واقعہ آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ ربیع الاول کے بابرکت لمحات میں اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
بہت ہی پرمغز اور بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا ہے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے آج کے مہمان ثنا خان، جو شاعر بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ تیری شان ورا کم ہے چہرہ تیرا ودوہا کم ہے چہرہ تیرا تو اول بیا کا سبحان اللہ، تو آخر بیا کا تیری ذات نور الہدا کملی والے تیری ذات نور الہدا کملی والے ہے موسیٰ بھی یوسف تیری شان سب سے جدا کملی والے تیری شان سب سے جدا کملی والے بے شک، اور تو ہے چاند عبداللہ آمنہ کا تیری شان شمس و ضحیٰ کملی والے تیری شان شمس و ضحیٰ کملی والے ہے چہرہ تیرا آپ آئے تو آئی جہاں میں بہاریں مہک اٹھی ساری
والے ہے چہرہ تیرا بلا لیجیے بی ایوب کو یہ ادنا ہے تیرا گدا کم لیوالے یہ ادنا ہے تیرا گدا کم لیوالے تیری شاورا ورا کم لیوالے ہے چہرہ تیرا ودوہا کم لیوالے تیری شاورا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حقیقت میں ساری کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری بھی ہے، نعمت بھی ہے، فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانیت کے پسے ہوئے اور کمزور حال طبقے کو حقوق عطا فرمائے، خواتین کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، غلاموں کو وہ مقام عطا فرمایا جو کوئی کمیونٹی، کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب، کوئی سویلائزیشن نہیں دے سکتی، اور پھر یتامہ، بیوائیں، ہر طبقے کو، جس طبقے کے حقوق کو پامال کیا گیا تھا انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتیں بھی عطا فرمائیں، حقوق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ تو انسان ہیں، جانوروں کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق عطا فرمائے، فصلوں کو حقوق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمان اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اسی پر گفتگو ہوگی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہمیں خوشی بھی منانی چاہیے، اور کیسے تمام مخلوقات نے خوشی منائی۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، اور بالکل یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے، اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے، جیسے جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ میں بھی صراحت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جہاں تشریف لے جاتے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے، پتھروں سے، درختوں سے آواز آتی ہے، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کا دن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ درود و سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، ڈاکٹر صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی متصل وہ واقعات جن کا آپ تذکرہ بھی فرما رہے تھے، ان کا تسلسل۔ جی بہت شکریہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار جو کرنا ہے جی، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم میں تو ہے ہی ہے نا
جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سبحان اللہ یعنی سبحان صرف یہاں تک نہیں، وہ بھی ہے نا هو خیر مما یجمعون، بے شک کہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم خوشی کرو. مطلب یہ ہے کہ کچھ خرچ کر کے خوشی اللہ کرو. اکبر. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے نا بالکل کہ کچھ خرچ کر کے وقت بھی خرچ کرنا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی وقت جی خرچ کرو، اپنا پیسہ خرچ کرو، سبحان اللہ. اپنی قوت خرچ کرو، سبحان اللہ. جیسے بھی ہو سکتا ہے. جی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہے، کہ کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملتی ہے سبحان اللہ تو اس کا چرچا کرو. سبحان اللہ، اس کو بیان چرچا کا کرو. کیا مطلب ہے؟ بیان کرو. فحدث کا معنی بیان کرو. اسی سے تو یہ حدیث ہی ہے نا. جی جی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سبحان کہتے ہیں. اللہ. اس کا مطلب ہے اس کو بیان کرو. بیان کا مطلب ہے اظہار کرو. سبحان اللہ. بیان اور اظہار کا عربی میں ایک ہی تو معنی ہے. بالکل بیان کا معنی بھی وہی ہے، اظہار کا معنی بھی وہی ہے. تو اس میں اصل نقطہ یہ ہے کہ جتنی بڑی خوشی ہو، جتنی بڑی نعمت ہو، جی اتنی بڑی خوشی کی. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے. اس لیے پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑی خوشی اسی موقع پر ہونی چاہیے جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا اپنا فرمائی، محبوب ہمیں عطا فرمایا. محبوب عطا فرمائی. اب دیکھیے نا کہ اتنی بڑی نعمت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی آدمی جتنا مرضی خوشی کا اظہار کر لے پھر بھی اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے. اب دیکھیے صحابہ کرام بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے خوشی کا اظہار کرتے تھے. جیسے حضرت حسان کا میں نے عرض کیا، سید شفا کا عرض کیا، ٹھیک ہے، باقی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، باقی صحابہ کرام ہیں، وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ جب وہ خوشی کا اظہار کرتے تو یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے تھے اور پھر روزہ رکھ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے تاکہ یہ برکت جو ہے یہ دوبالا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے ایک ہوتا ہے دل میں خوشی. جو دل میں خوشی ہے نا، وہ خوشی اسی بندے تک محدود رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جب اظہار کیا جاتا ہے پھر دوسروں کی طرف وہ خوشی منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ اظہار کا حکم ہے. تو اظہار کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے لوگ پوچھیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنی خوشی کیوں ہے. لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے کہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہو؟ پھر ہم بتائیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اسی دن تشریف لائے تھے. ویسے تو سارا سال ہی خوشی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس دن، اس رات میں اور اس مہینے میں بطور خاص ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ باقی کسی چیز میں تو کمزور ہو سکتے ہیں، غافل ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ غفلت نہیں کر سکتے. اور جو خوشی ہے، خوشی کس بات پر ہوتی ہے؟ نہ غیر کی جو ہے نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، نہ کسی اور کی خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اپنوں کی. تو گویا ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہمیں بہت خوشی ہو رہی، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پھولے سے اپنے آپ میں نہیں سماتے ہیں. کبھی ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں، کبھی لائٹنگ کر رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، سرکار کی آمد پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، احادیث بیان ہو رہی ہیں، سرکار کی سیرت پاک کا ذکر ہو رہا ہے، مختلف انداز میں ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ذکر خیر تو کر رہا ہے، لیکن آخر میں پھر کہتا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام قصہ مختصر یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یعنی جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں آ کے رک جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے. آپ کے شایان شان ہم خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اور ہم شان تو کما حقو تب بیان کریں جب ہمیں آپ کی حقیقت کا علم ہو. جب ہمیں آپ کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے ہم پھر آپ کی تعریف کما حقو نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک ذات ہے اللہ پاک کی
جس کو پتہ ہے میں نے اپنے حبیب کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، تو وہی پھر قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان فرماتا ہے، اور کس انداز میں فرماتا ہے، پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جب وہ آیات پڑھی جاتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے کیسے تعریف فرما رہا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہے تو یہ جرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود کو دیکھنا چاہتا ہے پھر اپنے حبیب کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، یعنی آئینہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آئینہ بنا دیا، اپنا مظہر جو بنا کر اپنا مظہر بنا دیا، اور مظہر اتم، اپنی شانیں، اپنی صفات، اپنے اسماء، ان کا جو شان ہے اللہ تعالیٰ جب خود دیکھتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھتا سبحان ہے۔ اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے جو گرتے ہوئوں کو سہارا دیا، سبحان اللہ، جو پست لوگ تھے ان کو اہمیت دی۔ جی، آپ کی ولادت کے جو واقعات ہیں انہی میں آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی پریشانی کو دور کیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان آپ اللہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے، وصال کی وجہ سے پریشان تھا، پورا گھر ہی پریشان تھا، لیکن سرکار کی آمد سے سب سے زیادہ خوشی اسی گھر میں ہو رہی تھی، یعنی وہ خوشیوں کا مرکز ہی بنا ہوا تھا نا، فرشتے بھی وہاں آگے انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام آ کے مبارکیں دے رہے ہیں، ان کی ازواج آ کے مبارکیں دے رہی ہیں، عالم رؤیا میں بشارات سے نوازا جا رہا ہے، یعنی خوشیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں تو وہ اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں سب سے کمزور سمجھی جاتی ہیں، غریب ترین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے ان کو منتخب فرما دیا تاکہ ان کی غربت دور ہو جائے، ان کی پستی دور ہو جائے، یعنی زمین کی پستی سے اٹھا کے عرش کی بلندی ان کو عطا فرمائی۔ کون جان، اچھا اس کے علاوہ جتنی دائیاں آئی ہیں یا مطلب دائیاں یا والدین جن کو کہہ سکتے ہیں رضائی امہات آئی ہیں، تو ان عورتوں کے بارے میں کسی کا نام کسی کو یاد نہیں، بالکل کسی کا قبیلہ کسی کو یاد نہیں، کوئی پتہ نہیں کون کس کو لے گئی، لیکن قیامت تک کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی زندہ ہے، ان کا قبیلہ بھی زندہ ہے، اور ان کا ذکر محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، صرف ذکر ہی نہیں کیا جاتا، ان کے نام پر کروڑوں عورتوں کے نام رکھے گئے، سبحان اللہ، یعنی ان کا نام بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ، ان کی خدمت بھی زندہ، ان کی شان بھی زندہ۔ پھر دیکھیے کہ جس جانور کو وہ لے آئی کہ اس جانور یعنی وہ اونٹنی ہے یا جو سواری، اس پر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ان کے ذہن میں جو بھی تصور ہوگا کہ ان کو بٹھا کے لاؤں گی، وہ بھی تو کمزور ہی تھا نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو پہلے وہ اونٹنی دودھ بھی نہیں دیتی تھی، اب دودھ سے سارے برتن ہی بھر دیے، اور پہلے چل نہیں سکتی تھی، اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کمزوروں کو پیغام دیا گیا، بطور خاص کمزوروں کو یہ پیغام دے گیا کہ اب تمہاری کمزوری نہیں رہے گی، اب تمہاری پستی نہیں رہے گی، اب تمہیں پستی سے اٹھا کے بلندیاں دینے والا اللہ کا بلند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے۔ عجیب بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی والدہ رضائی والدہ کا دودھ جو ہے وہ نوش کیا ہے تو صرف ایک جانب سے نوش کیا ہے، یعنی دائیں جانب سے، بائیں جانب سے نوش ہی نہیں کیا۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا فرمایا گیا، یعنی بچپن میں یہ علم عطا فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ ایک اور شریک بھی ہے دودھ پینے والا، رضائی بھائی ہے، تو اس کے لیے تم نے اس کا حصہ باقی رکھنا ہے، اس کا حصہ آپ نے نہیں پینا۔ لیکن دوسری حکمت دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کس جانب کو منتخب فرمایا، دائیں جانب کو منتخب فرمایا۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اظہار نبوت، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ نے اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو بتایا کہ دائیں جانب کو اختیار کرو، یہ اللہ کی پسندیدہ جانب ہے، اور ہر اچھا کام جو ہے وہ اس طرف سے دائیں جانب کی طرف وہ منسوب ہے۔ لیکن دوسروں کو تو بعد میں حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے خود اس کو پسند فرمایا، کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان ہے، علمی تفوق ہے کہ بچپن کے اندر یہ علم کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، علم کا عالم کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مرتبہ عرض کیا تھا، حضور آپ جب پنگوڑے میں تھے تو اس وقت میں نے ایک منظر دیکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا کار فرماتی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جی اس وقت تم بڑے تھے، میں تو چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا اس وقت کیا ہوا، فرمایا تم بولو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے اندر حقیقت کیا تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا
کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ چاند کی طرف جب اشارہ آپ کا ہو جاتا ہے تو چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ میری والدہ جو ہے نا وہ جیسے بچوں کو تھوڑا سا ہاتھ باندھ دیتی ہیں نا اس طرح مجھے باندھ دیتی تھی, مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر چاند کو حکم دیتا تھا کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کے کھلونے بن جاؤ. وہ جب میرا ہاتھ ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا تمہیں تو صرف اتنی بات پتہ ہے نا کہ اس وقت یہ ہوتی تھی, تو آپ حیران ہوں گے کہ میں اس وقت کے واقعات کو کیسے جانتا ہوں کہ چاند کے واقعات اور چاند کے ادھر ادھر ہونے میں حکمت کیا تھی. آپ کو تعجب ہوگا, فرمایا میں تو اس سے اگلی بات بھی جانتا تھا حضور کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب سورج وہ جب غروب ہوتا ہے, ہم سمجھتے غروب ہو رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ غروب ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا, اس کے سجدے کرنے سے جو ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوتی, سرکار نے فرمایا میں تو اس کو بھی جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بھی سنتا تھا. وہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر, ورنہ حضور کا بچپن کوئی نہیں, یہ بچپن ظاہری ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح ہی سے جوان ہے. بے شک یعنی آپ کی نبوت بھی جوان ہے, آپ کی رسالت بھی جوان ہے, آپ کے کمالات بھی جوان ہیں, لیکن ظاہری طور پر آپ کا جو بچپن ہے اس میں یہ انداز ہے. جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت علم کے یعنی بلندی کا کمال یہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا, کسی آلے میں یہ چیز نہیں آ سکتی کہ سورج کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اور پھر سجدہ کرتا ہے تو اس میں سے آواز کیا آتی ہے, کسی کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت سماعت عطا فرمائی کہ اس کی وہ آواز کو بھی نبی علیہ السلام, اور یہ بھی معجزات میں شامل ہے جنہیں ارہاس بھی کہتے ہیں. ارہاس ہوتا تو معجزہ ہے, لیکن وہ تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے اعلان نبوت سے پہلے کے معجزے کو ہوتا وہی معجزہ کمال ہی ہوتا, اس کو ارہاس دے دیا اور بعد میں جو اس کو معجزے کا نام دے دیا. دونوں چیزیں کمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کمال کی یعنی شان عطا کی گئی اور اس کمال کی آپ کی زندگی ہے, اس کمال کا کردار ہے, کمال کی صورت ہے, کمال ہی کی سیرت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ کمال ہے, اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں نہیں ہے پھر وہ کمال نہیں ہے بلکہ وہ پستی ہے, بلکہ محرومی ہے. بے شک, تو دور ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی پھر اپنے بچپن کے واقعات نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. یعنی جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے مزار پر انوار پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک قبر انور پر آپ بیٹھے اور آپ بہت روئے, ایک صحابی کہتے ہیں اس دن آپ بہت روئے, اور جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا میری والدہ کی خبر ہے اور اللہ سے اجازت لے کے میں یہاں آیا ہوں. نرس کے حضور آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان کی شفقتیں یاد آ. اللہ اکبر. یعنی شفقتیں, اپنی والدہ کی شفقتوں کو نبی علیہ السلام یاد فرماتے تھے, اپنے بچپن کو. اور پھر وہ جب نبی علیہ السلام ساتھ تھے اور ان کا وصال ہو رہا تھا وہ بھی نبی علیہ السلام یاد رکھتے تھے. اور نبی علیہ السلام اپنی والدہ کا بہانے سے ذکر خیر. سبحان اللہ. یعنی یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے, سرکار کی ہر حدیث ہی بڑی خوبصورت ہے, لیکن یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے. اور محبت کا جو ہے اظہار نبی علیہ السلام نے کیسے فرمایا. فرمایا کہ آج اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے اس طرح کر کے بلاتی ہیں محمد آؤ میری بات سنو, فرمایا میں نماز چھوڑ کے بات سنتا, نماز بعد میں پڑھتا رہتا, پہلے اپنی والدہ کی سبحان سنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یعنی والدین کا احترام بھی فرمایا, ان کا تذکرہ بھی فرمایا. حقیقی والدہ کی تو کیا ہی بات ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدت کے بعد یعنی بچپن میں دیکھا تھا, اس کے بعد کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہو. اعلان نبوت کے بعد جب تشریف لائیں نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو پھر صحابہ سے اٹھ کر آگے تشریف لے گئے, استقبال کیا, ان کو اپنی چادر پہ بٹھایا, پھر ان کو بہت سارے تحائف پیش فرمائے نبی علیہ السلام نے. جب صحابہ نے عرض کیا یہ خوش قسمت خاتون بوڑھی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے جن کا میں نے 2 سال دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. رضائی ماں کا اس طرح آپ نے استقبال فرمایا, یہ مقام و مرتبہ تو پھر حقیقی والدہ کا مقام پھر یہ ہے کہ وہاں جا کر قبر انور کی مزار مبارک کی نبی علیہ السلام نے خود زیارت فرمائی اور وہاں جا کے روئے, اپنی والدہ کی محبت میں روئے, یاد فرمایا. صحابہ کرام جو وہ بھی رو پڑے. اچھا صحابہ کرام کی یہ عادت نہیں تھی پہلے پوچھیں حضور آپ روئے کیوں ہیں تاکہ ہم روئے نہ.
جب نبی علیہ السلام ہنستے تھے وہ ہنس پڑتے تھے، جب نبی علیہ السلام روتے تھے صحابہ رو پڑتے تھے، اور بعد میں پوچھتے تھے حضور آپ روئے کیوں ہوئے، آپ کس سے یہاں اس موقع پر بھی صحابہ کرام روئے اور بعد میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی والدہ کی محبتیں یاد آتی، مجھے شفقتیں یاد آتی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں، جن کے ساتھ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جسمانی تعلق بھی رہا اور روحانی تعلق بھی رہا، نورانی تعلق بھی رہا، نبوت کا تعلق بھی رہا، رسالت کا تعلق بھی رہا، فیض کا تعلق بھی رہا، یعنی ساری کائنات نبی علیہ السلام سے فیض پا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین بھی اپنے قبور میں فیض پا رہے ہیں اور قیامت والے دن بھی اس کا اظہار ہوگا الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کے اوپر ہمیں خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جو مختلف واقعات جو رونما ہوئے، جانوروں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک جو مجوسی تھے، انہوں نے آگ کو روشن کیا ہوا تھا، 1000 سال گزر گیا، یعنی جب 1000 سال گزر گیا تو کبھی انہوں نے بجھنے ہی نہیں دیا، ہر وقت وہ بیٹھے رہتے تھے کہ یہ آگ جلتی رہے، یہ آگ جلتی رہے، اور الاؤ تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی 1000 کوشش کے باوجود 1000 سالہ جو جلتی ہوئی آگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجھ گئی، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ آگ کیسے بجھ گئی ہے، یہ تو کبھی بجھی نہیں تھی، آج بجھ گئی ہے۔ تو انہیں پھر بعد میں پتہ چلا آج تو وہ اللہ کا نبی آیا ہے، تو ان کی آمد سے تو جہنم بھی عرض کرے گی کہ جلدی آپ گزرے، میں بجھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جو کسریٰ کے جو محل کے کنگرے ہیں وہ اچانک سے ٹوٹ کے گرنے لگے، اللہ اکبر، ٹوٹ کے گرنے، یعنی 14 کنگرے جو ہیں وہ گرنے لگے۔ اس پر محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ 14 اس لیے گرے، انہیں پتہ تھا کہ اب 14 سال یا تقریباً اتنے سال ہی تمہارے یا 14 بادشاہ تمہارے اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد تمہارا یہ علاقہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، آپ کے غلام اس کو فتح کریں گے، آپ کے غلاموں کے ہاتھوں یہ فتح ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے بچپن کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان جو واضح ہوئی ہے اور جو جس کے یعنی واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ ایک یہ بھی ہے جیسے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس والدہ کا آپ نے دودھ پیا، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، ان کو نہیں، ان کی بکریوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ زمین سے اگنے والا چارہ جو ہے وہ نہیں کھاتی تھی۔ زمین سے اگر چارہ اگتا تو باقی قبائل کے لوگوں کی بکریاں وہ بھی کھاتی نا، لیکن وہ تو بھوکی آ جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں اب حضور کی بھی وہی بکریاں تھیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خاص چارے کا اہتمام فرماتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دودھ بھی تو سرکار نے پینا تھا نا، تو اس لیے ان کو چارہ بھی ایک نور کا گویا کھلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا دودھ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بچا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ مثلا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں دور ہیں تو پنگھوڑے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو کبھی کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ہلانے والا نہیں ہے اور پنگھوڑا خود بخود ہل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کے پنگھوڑا تم ہلاؤ، اور صرف پنگھوڑا نہیں ہلانا، ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا یہ نہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں تاریخ کو اس کا آغاز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اس کی کوئی تاریخ تو نہیں نا متعین کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد یہ درود شروع ہوا، نہیں نا، یہ تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا مطلب یعنی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں دنیا میں جلوہ گر بعد میں ہوئے ہیں، بے شک ان کی ظاہری تخلیق بھی بعد میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی ہمیشہ سے آپ کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں، ہمیشہ پائی جاتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اپنی شان کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جیسے ان کو حکم ہے وہ اب یہاں جو جھولا جھلا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں وہ خاموشی سے جھولا جھلاتے ہیں، نہیں بلکہ وہ درود و
सलाम भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। बल्कि यूँ कह सकते हैं आप नात भी हुजूर की पढ़ रहे हैं, साथ साथ कसीदा भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ झूला भी झुला रहे हैं। तो ये शान नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की है। बेशक तो बचपन की ये शान, यानी शान तो हमेशा हुजूर की एक जैसी बल्कि बढ़ती रही है, बढ़ती रही। वलल आखिरतु खैरुल का मिनल ऊला, यानी शान तो हमेशा बढ़ रही है, लेकिन इजहार जो है अल्लाह ताला वो अपनी शान के लायक और अपने कानून के तहत इजहार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों का मुख्तलिफ मुकामात पर वो होता रहा। और फिर वो भी वक़्त आया ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को शक किया गया है जी, और दिल मुबारक जो है, अब जैसे शब मेराज में भी आता है इनकी, उसके अंदर ये आता है कि नबी अलैहि सलाम का कल्बे मुबारक बाहर निकाल के एक तश्त में रख दिया गया। अब देखिए इसके अंदर हुजूर का मौजज़ा देखिए, कमाल का मौजज़ा है कि दिल मुबारक बाहर पड़ा हुआ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा भी हैं, देख भी रहे हैं, फरिश्तों की आवाज़ें भी सुन रहे हैं। फरिश्ते कह रहे, जिब्रील कह रहे हैं इसके अंदर दो आंखें हैं देखने वाली, दो कान हैं सुनने वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मुबारक जो ज़ाहिरी जिस्म का दिल है, हकीकत में ये दिल नहीं होता, ये जिस्म का दिल होता है, हकीकी कल्ब और होता है। जी बिल्कुल। और उसका ये मकाम ज़रूर है, लेकिन कल्ब वो और होता है, ये भी रूहानी कल्ब है, जिसको मतलब ये है कि आप लतीफ़ा कल्ब कह सकते हैं, वो और होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी दिल मुबारक बाहर पड़ा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है, अब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता भी दिया कि इन्होंने मेरे दिल के साथ क्या किया है। तो ये वो शक्के सदर का जो एक मौजज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो इसके अंदर कई मौजज़ात हैं, लेकिन एक मौजज़ा ये है, बताया गया है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदा रहने में इस दिल के मोहताज, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इसलिए कि जो हय्युन क़य्यूम की ज़ात के साथ वाबस्ता हो जाए, जो हय्युन क़य्यूम अल्लाह की सिफ़ात हैं, जो उनसे फैज़ पाले, जिसको वो फैज़ मिल जाए तो फिर वो ज़ाहिरी असबाब का मोहताज ही नहीं रहता। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा मत समझो। हाँ, अपने जैसा, उन जैसा कौन हो सकता है? अय्युकुम मिस्ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जैसा कोई नहीं हो सकता। सरकार के वो गुलाम, यानी हजरत सैयदना बिलाल को ही देख ले, जैसे अभी आपने पहले तज़किरा फरमाया कि गुलामों को आपने नवाजा, क्या शान अता फरमाई कि सारे काफिर बैठे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि वो लोग जो कल को तुम्हें मारते थे, गालियां देते थे, हल्का समझते थे, आज वो नीचे खड़े हैं, तुम काबे की छत के ऊपर खड़े होकर अज़ान पढ़ो, वरना काबे की छत के ऊपर चढ़ाना जरूरी तो नहीं था जी। और फिर और सहाबा भी मौजूद थे, बड़े बड़े शुयूख मौजूद थे, बड़े बड़े सरदार रूस मौजूद थे, रईस मौजूद थे, उनको नहीं फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे पास अगर गुलाम भी आ जाए तो हम उसे आका बना देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल को सैयदना बिलाल कहते थे। क्यों? वो यही बताने के लिए कि हम भी सरदार हैं, लेकिन आपकी सरदारी तो वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क की वजह से आपको मिली है, सरकार के साथ गुलामी की वजह से आपको। इसका मतलब ये है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर लेता है, सरकार के दर की नौकरी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसे सरदार बना देता है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर सरदार बन गए, और सरदार भी ऐसे बने कि हज़रत उमर जैसा जलील कद्र से अभी उनको सरदार खलीफतुल मुस्लिमीन है जी। तो वो सरदार कह रहा है। तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासआदत से लेकर विसाल तक नहीं, बल्कि क़यामत तक, क़यामत तक, बल्कि क़यामत से भी बाद तक आप ही का दौर, हमेशा के लिए दौर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, फैज़ान भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, अताएँ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ जो बड़े जी मुहद्दिस भी हैं, सूफ़ी भी हैं, तो वो एक मजलिस में उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुबारक से, सीने अनवर से बारीक बारीक नूर की तारें निकलती हैं, और हर अहले ईमान के दिल में वो तार लगी हुई होती है। तो जिसकी वो तार लगी हुई है वो साहिब ईमान होता है, अगर वो तार ना हो वो साहिब ईमान नहीं रहता। एक बदबख्त कोई आदमी बैठा था, उसने कहा जी हमें तो कोई नहीं नज़र आती। तो आपने फरमाया हर एक को थोड़ी नज़र आती है, हर एक का ये हिस्सा नहीं है, हर एक को हर चीज़ भी तो नहीं नज़र आती, दुनिया की भी तो हर चीज़ किसी को नहीं नज़र आती। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप जब जलाल में आए तो आपने फरमाया अगर तुम कहो तो वो तुम्हारा सिलसिला काट दें। अल्लाहु अकबर। तो वो चूंकि बदबख्त था जी, तो उसने कहा जी काट दें। आपने ऐसे हाथ का इशारा किया, अल्लाहु अकबर, जब इशारा किया और फरमाया बस वो तुम्हारी तार कट गई। तो चंद दिन के बाद वो मुर्तद होके मर गया। तो इसका मतलब है क़यामत तक के लिए वो आदमी साहिब ईमान होती है। हाँ,
جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ صاحب ایمان ہے۔ جس کا تعلق ہے غلامی والا تعلق، سبحان اللہ، غلامی والا تعلق ہے، ویسے تو باقی تو تعلق ہوتے ہی ہیں، غلامی والا اگر تعلق ہے تو اس کا پھر ایمان جو ہے محبت والا تعلق، عشق والا تعلق، غلامی والا تعلق اگر یہ قائم ہے تو یہ تعلق ہی ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم ذکر خیر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ اس لیے تو کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط رہے، مضبوط تر ہوتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق کمزور ہو جائے، کیونکہ پھر حاضری لگتی رہتی ہے نا سرکار کی بارگاہ میں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگتی ہے، ہم پہنچتا ہے کہ فلاں نے درود و سلام عرض کیا ہے، فلاں بن فلاں نے درود و سلام عرض کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے میرے غلام کو یا اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، میرے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا ایمان اسی وجہ سے تازہ رہتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر یعنی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے، تو ہم تو پیدائش سے شروع ہو رہا ہے، عالم ارواح سے، عالم ارواح سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم تو پیدائش سے اگر شروع کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے سیرت مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کم از کم پیدائش سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے کہ وہ واجب الاتباع یا واجب الاطاعت وہ 40 سال کے بعد نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بچپن کی سیرت ہے وہ بھی واجب الاتباع، یعنی بچوں کو بتایا جائے کہ بچپن جیسے حضور کا تھا تم بھی ویسے ہی، یعنی بچپن کی سیرت، جوانی کی سیرت، اعلان نبوت سے پہلے کی سیرت، اعلان نبوت کے بعد کی سیرت، دیکھیے نا یہ سیرت ہی تو تھی، نبی علیہ السلام نے سیرت ہی اپنی بیان کر کے اعلان نبوت فرمایا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم بتاؤ میں اگر کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بتاؤ تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو صاحب نے کہا جناب کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق و امین ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سیرت اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اس کو بنیاد بنا کر نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کا مطلب ہے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ بچپن کی ہو، جوانی کی ہو یا جس حالت کی بھی ہو، واجب الاتباع ہے، اور اسی کے اندر وہ فیض ہے جو آدمی اس سیرت کو اپناتا ہے وہی اصل میں حقیقی اور اچھی سیرت رکھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ جی ماشاء اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت کلام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے اوصاف، کمالات، اعجازات، معجزات، خصائص و شمائل، ان کا تذکرہ، یہ پوری زندگیاں ہماری صرف ہو جائیں یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تیرے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ بس اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں مختصراً آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان، عالم اسلام کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔
یا نبی ساری خدائی آپ کی، یا نبی ساری خدائی آپ کی، نعت نبیوں نے سنائی آپ کی، نعت نبیوں نے سنائی آپ کی، آپ تو ہے رحمت عالمین، ہر جگہ ہے مصطفیٰ آپ کی، ہر جگہ ہے مصطفیٰ آپ کی، ہر جگہ ہے مصطفیٰ آپ کی، آپ کی تعظیم کو کعبہ جھکا، آپ کی تعظیم کو کعبہ جھکا، جب ہوئی جلوہ نمائی آپ کی، جب ہوئی جلوہ نمائی آپ کی، اور جس نے پائی دو جہاں کی عظمتیں، تھی بڑی خوش بخت دائی آپ کی، تھی بڑی خوش بخت دائی آپ کی، ہم گناہ گاروں پہ ہو جائے کرم، آقا کرم، ہم گناہ گاروں پہ ہو جائے کرم، ہم نے ہے محفل سجائی آپ کی، ہم نے ہے محفل سجائی آپ کی، امتی کیا سب پکاریں گے نبی، سارے نبی، روز معاشر امتی کیا سب پکاریں گے نبی، یا رسول اللہ دعائی آپ کی، یا رسول اللہ دعائی آپ کی، رک گئے سدرا پہ
جا کر جبرائیل رک گئے سدرا پہ جا کر جبرائیل لامکان تک ہے رسائی آپ کی لامکان تک ہے رسائی آپ کی در پہ بلوا لیجئے ایوب کو دل جلاتی ہے جدائی آپ کی دل جلاتی ہے جدائی آپ کی ہر جگہ ہے مصطفی آپ کی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ